بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممی ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سرورام حامی بے کسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش نہایت ہی معزز محتشم حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ماہ رمضان المبارک کی سعادتوں میں پر نور صبح میں ادارہ صراط مستقیم کی طرف سے فہم دین کورس کے 14ویں درس میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ راہ علم میں ہمارے اس سفر کو قبول فرمائے اور رب ذوالجلال ہمیں منزل پر پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا موضوع بھی بڑا اہم موضوع ہے. اسلام میں دوستی کا معیار اور طریقہ کار. ہر شخص اپنی زندگی میں کسی نہ کسی سے دوستی کا رابطہ قائم کرتا ہے. دوستی کو اپناتے وقت کس قدر بندے کو حساس ہونا چاہیے اور دوست کے انتخاب میں اس کو کتنی احتیاط
برتنا چاہیے. اس سلسلہ میں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہر وقت پیش نظر رہنا چاہیے. جامع ترمذی میں یہ حدیث شریف موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، کہ بندے کا دین وہی ہوتا ہے جو اس کے دوست کا دین ہوتا ہے. تو پھر تم میں سے کسی شخص کو دوستی قائم کرتے وقت یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کے ساتھ اپنی دوستی قائم کر رہا ہے. سادہ سے الفاظ میں مطلب یہ بنے گا کہ شریعت مطہرہ کی نگاہ میں دوستی دین کا نام ہے. دوستی میں کس قدر بندے کو جانچ پڑتال کر کے کسی کو دوست بنانا چاہیے، یہ اتنا ہی اہم امر ہے کہ جتنا کوئی شخص کوئی دین قبول کرتے وقت یہ سوچتا ہے کہ میں اس دین میں داخل ہو رہا ہوں تو زندگی اس میں کیسے گزاروں گا، کیا اس کے تقاضے میں پورے کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا، یا اس کے تقاضے کیا کیا ہیں جن کو مجھے ہر سانس میں پیش نظر رکھنا ہے. جس طرح دین بندے سے جدا نہیں ہوتا اور اس کو اپنے دین کے ساتھ رہ کے پوری زندگی بسر کرنی پڑتی ہے، ایسے ہی دوستی کا بھی احاطہ ہے جو بندے کے ساتھ چمٹ جاتی ہے تو ہر صبح، ہر شام، ہر دن، ہر رات، ہر گھڑی، ہر لمحہ میں اس دوستی کا بندے کے اوپر ایک اثر ہوتا ہے. تو اس واسطے دوست بناتے وقت صرف اسی معیار پر دوست کسی کو نہ بنا لیا جائے. گزرتے گزرتے سر راہ کسی سے ملاقات ہو گئی تو وہیں سے اسی محض ایک ملاقات پر ہی دوستی کی بنیاد رکھ لی جائے. دوستی کے لیے شریعت مطہرہ میں اس شخص کو جسے آپ دوست بنانا چاہتے ہیں اسے بار بار دیکھنا پڑتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو انسان دوستی کے لیے منتخب کرتا ہے. کیونکہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے المرء ما من احب، بخاری اور مسلم دونوں کے اندر فرمایا انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ آج محبت کرتا ہے. تو اگر اس کو جنت میں کسی کا ساتھ چاہیے تو پھر آج اسے جنتی سے محبت کرنی چاہیے، اور اگر وہ جہنم میں کسی کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو پھر آج جہنمی کے ساتھ اس کو پیار کرنا چاہیے. دوستی کا معیار کتنا اونچا ہونا چاہیے جتنا جنتی کا بلند معیار ہے اور جنتی کی عظمت ہے. ان فرامین کو ابتدا میں پیش نظر رکھنے سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ دوستی جس کو محض ایک عارضی سی چیز سمجھ کر ایک عمومی سا معاملہ قرار دے کر اس کے سلسلہ میں احتیاط نہیں کی جاتی اور بندہ کسی کے ساتھ محبت و الفت میں گرفتار ہو جاتا ہے، یہ رویہ ہرگز اسلام کو پسند نہیں. اسلام میں دوستی چونکہ دین کی ایک حیثیت میں ہے اور دوستی کا معیار وہی دین کا معیار ہے، تو پھر دوست کے انتخاب میں بھی انسان کو اچھی طرح اس معیار کو پیش نظر رکھنا چاہیے. قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال کا ارشاد گرامی ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، بڑے گہرے دوست قیامت کے دن آپس میں دشمن بن جائیں گے مگر وہ کہ جن کی دوستی کا معیار تقوی ہے اور جن کی دوستی کی بنیاد تقوی ہے، یہ لوگ آپس میں قیامت کے دن دشمن نہیں بنیں گے بلکہ ان کی دوستی قیامت کے دن زیادہ نکھر جائے گی. آج دنیا میں تو دوسری دوستیاں بھی ساتھ ملی ہوئی ہیں لیکن قیامت کے دن چونکہ دوسری دوستیاں ساری مٹ چکی ہوں گی
تو دوستی کا یہی ماحول باقی رہ جائے گا. اس واسطے قیامت کے دن گھٹیا دوستیوں کے خاتمے کا دن ہے، اور قیامت کا دن عمدہ دوستی کی حکومت اور راج کا دن ہے، کہ جس دن خالق کائنات جل جلالہ اس دوستی کو مزید واضح کر دے گا اور ایسی دوستی والوں کو اپنے سایہ رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا. قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے ایک ایسے شخص کی دوستی کا ذکر کیا کہ جس نے اچھی دوستی کو چھوڑ کر بری دوستی کو پسند کیا، تو اب قیامت کے دن اٹھے گا تو اپنے ہاتھ کاٹ رہا ہوگا افسوس سے کہ میں نے دوستی کے سلسلے میں احتیاط سے کام کیوں نہ لیا. عقبہ بن ابی معیط رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھا کرتا تھا. ایک دن نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اصرار کرنے لگا کہ آپ میرے گھر تشریف لے چلیں، میں دوسرے لوگوں کی بھی دعوت پکاتا ہوں تو آج آپ کی بھی دعوت کرنا چاہتا ہوں. چونکہ وہ اچھا کھاتا پیتا انسان تھا، دعوت کرنا چاہتا تھا. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے اصرار کیا، آپ نے فرمایا تمہاری دعوت تب کھاؤں گا جب تم میرے اللہ کی توحید اور میری رسالت کو تسلیم کر لو گے. تو عقبہ بن ابی معیط نے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان پر کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا ایک ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس کے بعد امیہ بن خلف کو جب پتا چلا، عقبہ بن ابی معیط اور امیہ بن خلف بڑے گہرے دوست تھے، تو امیہ بن خلف اس کے پیچھے پڑ گیا کہ تم نے یہ دین قبول کیوں کیا اور تم اس سے دستبردار ہو جاؤ. عقبہ بن ابی معیط امیہ بن خلف کے سامنے اپنے ایمان کو مضبوط نہ رکھ سکا، ابھی ابتدائی مرحلے میں تھا، تو اس نے اعلان سے دستبردار ہونے کا اعلان کر دیا. اس پر خالق کائنات جل جلالہ نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 27-28 کا نزول کیا. یوم یعض الظالم علی یدیہ، قیامت کا دن کہ جس دن وہ ظالم اپنے ہاتھ کاٹ رہا ہوگا، یقول یا لیتنی لاتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں دنیا میں اللہ تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی کو اپنائے رکھتا، ان کے راستے پر رہتا، ان کی سنت پہ چلتا، ان کے دین کو مانتا، ان کے نظام اور ان کے پیام کے لیے میں اپنی زندگی کو وقف کر دیتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، میں امیہ بن خلف کے ساتھ نہ بیٹھتا. یہ ایک شخص جس نے دوستی کے سلسلہ میں غلطی کی، رب کائنات نے آیات کا نزول کیا اور پھر اس میں عموم رکھا، لفظ الظالم بھی عام کہہ دیا اور فلان بھی عام کہہ دیا، کہ وہ ایک بلند دوستی سے نیچے گرا اور ایک جہنمی کی دوستی میں مضبوط ہو گیا. اور قیامت تک کے لیے اس آیت کریمہ نے انسانیت کے لیے اس اصول کو واضح کر دیا کہ آج بھی جو دین کی بنیاد کی جو دوستی ہے، اس کو چھوڑ کر محض دنیا کی بنیاد کی حیثیت میں جس دوستی کو بنایا جا رہا ہے اس میں چلا جاتا ہے، تو اس کو اسی انجام کا سامنا ہوگا. قیامت کے دن ہاتھ کاٹتا پھرے گا، کفِ افسوس ملتا پھرے گا اور بار بار کہتا رہے گا کاش کہ میں اتنی اچھی سنگت چھوڑ کے اتنی بری سنگت کو قبول نہ کرتا. آج جو شخص تقوی کے سائبان کے نیچے بیٹھتا ہے، آج جو شخص پرہیزگاری کے موسم میں موجود رہتا ہے، آج وہ شخص جو کسی ایسی بزم کا جلیس اور قرین ہے کہ جہاں ہر وقت اللہ کے انوار برستے ہیں، یہ حشر کے دن اپنے انہی لمحات پر اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ میں نے کیسی خوبصورت زندگی گزاری ہے. لیکن آج جو ایسی بزم سے اٹھ کر کسی ایسی جگہ پہ چلا جائے جہاں خالق کائنات کی پھٹکار ہے اور نہوستے ہیں، تو قیامت کے دن ہاتھ ملتا رہے گا، افسوس کرتا رہے گا کہ میں نے کتنا نقصان کیا اور میں نے دوستی کے سلسلہ میں کتنی بڑی غلطی کی ہے. آج وہ شخص
جو کسی شرابی کے پاس بیٹھتا ہے، چور یا ڈاکو کے پاس بیٹھتا ہے، کسی لٹیرے یا فریبی کے پاس بیٹھتا ہے، کسی بد عقیدہ یا بد کردار کے پاس بیٹھتا ہے، اسے کل حشر کو پتا چلے گا کہ اس نے کتنا بڑا نقصان کیا ہے. اور جو اس مجلس کو چھوڑ کر اللہ کے سالے بندوں کے پاس آ جاتا ہے، اللہ کے اولیاء کی صحبت میں بیٹھتا ہے اور خوش عقیدہ لوگوں کے ماحول میں رہتا ہے، اچھے کردار والے انسانوں کے ساتھ رہتا ہے، اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس کے لیے سعادت افزا ہو سکتا ہے، چاندنی چمک اس کو میسر آ سکتی ہے. اس واسطے کہ انسان کی طبیعت طبعاً انسان طبیعت کے لحاظ سے اس کی طبیعت کے اندر یہ چیز واقع ہے کہ طبیعت چوری کرتی ہے، ایک طبیعت دوسری طبیعت سے چیزیں عکس کرتی ہے. خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. انسان کی طبیعت دوسری طبیعت کے پیچھے لگی ہوئی ہوتی ہے. ویسے اپنے طور پر کبھی فولاد کی طرح ہے، کبھی ریشم کی طرح ہے، کبھی اس کا یہ خیال ہے کہ میں ہرگز کسی سے کچھ بھی قبول نہیں کروں گا، جو میرے اپنے نظریات ہیں وہی رکھوں گا. لیکن کوئی حالت اس پہ ایسی آئی ہوئی ہوتی ہے، وہ فولادی طبیعت شبنبی طبیعت بنی ہوئی ہوتی ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا تو دوسری جگہ سے کوئی چیز فوراً اس کی طبیعت میں شامل ہو جاتی ہے. طبیعت جب دوسری طبیعت سے چوری کر رہی ہو تو اس شخص کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میری طبیعت کہاں سے چوری کر رہی ہے اور کیا چوری کر رہی ہے. اگر کسی مرد حق پرست کی بارگاہ میں بیٹھا ہے، جس وقت اس نے آہ بھری ہے، ہو سکتا ہے وہ سوز اس کے سینے میں بھی داخل ہو جائے اور اس کا سینہ بھی باغ باغ ہو جائے. اور اگر کسی سرکش اور اللہ کے بھگوڑے کے ساتھ بیٹھا ہے تو جس وقت وہ گناہوں کی پلاننگ کر رہا ہے، ہو سکتا ہے اس نیک کے دل کے اندر بھی وہ کوئی وسوسہ شامل ہو جائے. تو اس واسطے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا، جب دوستی کا اتنا زیادہ اثر ہو سکتا ہے، اس کی تاثیر ہو سکتی ہے، تو شروع سے دوست ہی اچھا بنا لو تاکہ اس کے بعد کوئی پہرا نہ دینا پڑے، کوئی پہرا نہ لگانا پڑے. جو بھی ہوگا اچھا ہوگا، ادھر سے نور ملتا رہے گا، فیض بڑھتا رہے گا، نیکی کی دعوت ملے گی، نیکی کی خوشبو ملے گی اور نیکی کا پیغام ملے گا. انسان کبھی غافل بھی ہوگا تو پھر بھی وہ مستفیض ضرور ہوتا رہے گا اور نتیجہ یہ نکلے گا زندگی کی راہوں سے گزرتا ہوا جب آخرت کے اندر داخل ہو رہا ہوگا. یہی دوستی جو دنیا کے اندر محض زندگی کے شب و روز گزارنے کا ایک وسیلہ تھا، اس کے لیے جنت میں جانے کا بھی ذریعہ بن جائے گا. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ فرامین ہمارے لیے اس حقیقت کو واضح کر رہے ہیں کہ دوستی کا معیار کتنا اونچا ہونا چاہیے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور بخاری و مسلم دونوں میں یہ حدیث شریف موجود ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر اچھے دوست اور برے دوست کے کردار کو واضح کر دیا اور ایک چھوٹی سی مثال میں دریا کو کوزے کے اندر بند کر دیا. فرمانے لگے مثل الجلیس الصالح والسوء کحامل المسک ونافخ الکیر. فرمایا اچھا دوست جو ہے اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے کستوری کا بنڈل اٹھایا ہوا ہو، اور برا دوست اس کی مثال لوہار کی بھٹی جیسی ہے. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے دوست کی مثال بیان کرنے کے بعد اس کے 3 کردار بیان کر دیے. فرمایا حامل المسک اما ان یخزیک و اما ان تبتاع منہ و اما ان تجد منہ ریحا طیبہ. اچھا دوست جو ہے وہ کستوری والا، وہ 3 حال سے خالی نہیں ہوگا، ایک نہ ایک کام ہو کے رہے گا. یا تو وہ اتنا سخی ہے اور اتنا فیاض ہے کہ جو ہی تم اس کے پاس بیٹھے اس نے نوازشات کر دی، اس نے کستوری کا حصہ تمہیں بھی دے دیا. اب بھی محرومی نہیں ہوئی کہ اس کے پاس جو سوز تھا وہ بانٹ کے اس نے نصف حصہ یا اس کا کوئی حصہ تمہیں بھی عطا کر دیا. یا اگر اس طرف سے اتنا نوازشات کا سلسلہ تیز نہیں، تمہاری طرف سے تڑپ اتنی ہے کہ تم نے قیمتاً وہ کستوری خرید لی. کستوری کا موجود ہونا اس کی وجہ سے یا تو کستوری والا مفت میں تمہیں دے سکتا ہے
یا پھر تم اس سے خرید سکتے ہو. اگر دونوں صورتیں ہی نہ ہوں تو میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کستوری کا کمال یہ ہے کہ وہ خود بخود ناک تک اس کی خوشبو پہنچ جاتی ہے. اگر دینے والا دیتا نہیں، لینے والا لیتا نہیں، لیکن یہ کستوری کی اپنی شان ہے، یہ اس خوشبو کی اپنی مہک ہے اور اس کی وجہ سے اس کا اپنا فیض ہے، وہ فیض پہنچتا ہے. اور جو پاس بیٹھا تھا کستوری والے کے، جو کستوری کا مالک نہیں تھا لیکن اس کے پاس آ کے بیٹھ گیا ہے، نہ کستوری والے نے اس کو حصہ دیا، نہ اس نے اس سے خریدا ہے، لیکن کستوری نے اس پہ پہرے نہیں لگایا جا سکتا، وہ خوشبو اس تک پہنچی اور بیٹھنے والے کا دماغ بھی معطر ہو گیا. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک اپنی امت کے بہتر فرد کی جو حیثیت ہے اس کو اجاگر کر دیا. فرمایا میری امت کا مصلح، میری امت کا پرہیزگار، میری امت کا متقی انسان، میری امت کے اندر جو صالح اور اللہ کا ولی ہے اس کا کردار ایسا ہی رہے گا، اس کے پاس جو بھی آ کے بیٹھ جائے گا وہ کبھی بھی محروم نہیں رہے گا، اس کے ساتھ دوستی کرنے والا کبھی بھی اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. چونکہ تین صورتوں میں سے ایک کردار تو ضرور سامنے آ ہی جائے گا، یا وہ نیک انسان اس قدر نیکی پھیلانے کی اس میں تڑپ ہے کہ جو آتا ہے اس کو تقوی کا گلدستہ پیش کر دیتا ہے، جو بھی اس کے پاس بیٹھتا ہے اس کو اس کی اصلاح کے لیے ضرور متوجہ کرتا ہے. اس میں یہ تڑپ ہے کہ آخر زمانے میں اندھیرا کیوں ہے، اس کے اندر یہ سوز ہے کہ آخر کائنات میں اللہ کے حکم کی نافرمانی کیوں ہو رہی ہے. ہر وقت وہ اس درد کے اندر مبتلا ہے کہ آخر یہ زمانہ فیشن کے پیچھے تو لگا ہوا ہے، سنت نبوی کو زندہ کیوں نہیں کیا جا رہا. جب اس میں تڑپ زیادہ ہوگی تو پاس بیٹھنے والے کو وہ خود ہی متوجہ کر کے اس کے دامن کو معمور کر دے گا اور اس کو دوستی کی وہ شمع عطا کر دے گا جس سے دنیا میں اس کا سینہ روشن ہوگا اور پھر برزخ میں قبر اور عقبہ میں جنت کا گھر اس کا منور ہو جائے گا. دوسری طرف آنے والا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کو شوق اتنا بڑھ گیا، پہلے جانتا نہیں تھا لیکن جب وہ کستوری کے پاس پہنچا اب وہ کہتا ہے اگرچہ گھر میں کچھ رہے یا نہ رہے یہ کستوری تو ضرور ہونی چاہیے، میں خود بھوکا رہ لوں گا، میں بچوں کے کپڑے تھوڑے خرید لوں گا لیکن یہ کستوری تو میں ضرور خرید کے لے جاؤں گا. اس نے اپنا ایسا شوق ظاہر کیا کہ جس کی بنیاد پر نیک انسان کی نیکی نے اس کی طرف رخ کر لیا، اللہ کے اس ولی نے اپنے فیض کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا، یا اچھی سیرت والے ایک انسان نے اس کو اپنا دوست بنا لیا، اس کو اپنی دوستی میں قبول کر لیا. اب اس کا نتیجہ بھی یہ ہوگا زندگی گزرتی جائے گی، یہ تعلق نکھرتا جائے گا اور وہ دن کہ جس دن حشر کی کہ طوفانوں کے اندر بہت گہری رشتہ داریوں کے پیبند ڈھیلے ہو جائیں گے اور دوستیاں جس دن ان کے پرخچے اڑ جائیں گے، یہ دوستی اس دن بھی رنگ لا رہی ہوگی اور خالق کائنات انہیں سایہ رحمت میں جگہ عطا فرما دے گا. تیسرے نمبر پر میرے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے اگرچہ وہ اچھا انسان اتنی تڑپ نہیں رکھتا یا اس کو اتنا اہل نہیں سمجھ رہا اور دوسری طرف یہ اتنا اہل نہیں کہ یہ خود اپنی قابلیت ظاہر کر کے کستوری لے لے. فرمایا یہ کستوری کی اپنی شان ہے، وہ ضرور دماغ کو معطر کر کے چھوڑتی ہے، لہذا نیکی کا اپنا ایک ذائقہ ہے، نیکی کی اپنی ایک لذت ہے. خدا کی قسم آج کے زمانے میں بھی یہ تجربہ کی بات ہے، جس شخص کو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ وہ بڑا فاسق و فاجر ہے، اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ایمانیات اور یقینیات سے شاید بالکل بے بہرا ہے، لیکن ایک بات نے اس کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دیا. قرآن و سنت کو سننے کے بعد ایسے اس کے رونگٹے کھڑے ہوئے. یہ انسان کے اندر ایسی صلاحیت موجود ہے کہ جس وقت تھوڑی سی اس کی تشنگی بجھتی ہے، اس کی روح سیراب ہوتی ہے، وہ خود متوجہ ہوتا ہے. اور یہ کمال ہے اس نیکی کی خوشبو کا، یہ کمال ہے محبت الہی جل جلالہ اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جس وقت اس کا تھوڑا سا حصہ بندے کو میسر آتا ہے بندہ بے چین ہو کے خود زیادہ کے حصول کے لیے متوجہ ہو جاتا ہے، جس کے نتیجہ میں اس کی دوستی کا معیار بلند ہو جاتا ہے. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے برے دوست کو لوہار کی بھٹی کے ساتھ تعبیر کیا اور اس کا کردار بیان کیا.
فرمایا وہاں پر دو صورتیں ہیں، تین نہیں. اچھے دوست کے تین کردار ہیں اور برے دوست کے دو کردار ہیں. وہ کیا کیا؟ فرمایا اما ان یحرق ثیابک، یا تو چنگاریاں پڑیں گی اور تمہارے کپڑے جلا دیں گی. اس بھٹی سے چنگاریاں نکلیں گی، تمہارا بڑا خوبصورت لباس اس میں پھٹن آ جائے گی، جل جائے گا. یا کیا ہوگا؟ اما ان تجد منہ ریحا خبیثۃ، یا پھر اس کی برائی جو ہے، اس بدی کی بدبو تجھ پہنچے گی. لوہار جس وقت لوہا گرم کر رہا ہے، لوہا پگھل رہا ہے، یا تو چنگاریاں نکلیں گی اس بھٹی سے تمہارے کپڑے جلا دیں گی، یا پھر بدبو ضرور آتی رہے گی. اگر کپڑے نہ بھی جلے بدبو کا آنا لازمی بات ہے. قربان جاؤں ماہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے حکمت بھرے کلمات پر تم نے دل کے ہر راز کو کھول کے بیان کر دیا. شاید ہم گناہوں میں ڈوبے رہتے اور دوستی کے سلسلے میں ہمیں قیامت تک کوئی رہنمائی نہ ملتی. آپ نے دوستی کے سلسلے میں بھی ہمیں کتنی رہنمائی عطا فرما دی ہے. وہ مجرم انسان جو کہ برا ہے، بد کردار ہے، پکوڑا ہے اور سرکش ہے اور اللہ کے دربار سے وہ نکلنے والا ہے، بغاوت کرنے والا ہے، اس کے پاس بیٹھنے سے، اس کی بات سننے سے، اس کی مجلس میں جانے سے ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے کہ کپڑے جل جائیں گے یا بدبو ضرور آئے گی. یہ بدن پر جو تقویٰ کی پوشاک ہے اس میں نشان بن جائیں گے، یہ جل جائے گی. اس کے جو حسن ہے وہ ختم ہو جائے گا. تمہارے کردار کی پوشاک، تمہارے تقویٰ کا لباس اگر اس کو بچا کے رکھنا چاہتے ہو تو میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کبھی بھی ایسی بھٹی کے قریب نہ جاؤ. وہ برا انسان اس حیثیت میں بیٹھا ہے، خود تو برا ہے ہی، اس کی برائی آگے اثر کر جائے گی اور تمہاری نیکی کو وہ بدی میں بدل دے گی. اگر آگ تیز نہیں ہے وہاں پر، مطلب کیا ہے؟ وہ برا خاموش ہو کے بیٹھا ہے، پھر بھی اس کی برائی ضرور تم پہ اثر کر دے گی. آج انسان سوچتا ہی نہیں کہ میں کس مجلس میں جا رہا ہوں، میں کس محفل میں جا رہا ہوں. یہ ضرب المثل تو ہر شخص یہ کہتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں دوست کے لحاظ سے اور دشمن کے لحاظ سے اس کو واضح کردار رکھنا چاہیے. اے مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس. انسان اپنی کمپنی سے اور صحبت سے پہچانا جاتا ہے، لیکن اس کو وہ اپنی عملی زندگی کے اندر اس کو پوری طرح اتارتا نہیں. آخر میں کس کی صحبت میں جا رہا ہوں؟ وہ شخص، اس کا کتنا گندا عقیدہ ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی بھی توہین کر دیتا ہے، وہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی تنقید کرتا ہے، وہ شخص تو اولیاء اللہ کے خلاف بھی زبان نکالتا ہے. اگر میں اس کے پاس بیٹھوں گا تو میری عقیدت کا لباس جل کے راکھ ہو جائے گا. اگر میں اس کے قرب میں بیٹھوں گا تو میرا اپنا ایمان اور اس کی لذتیں ختم ہو جائیں گی. لہذا کسی بھی بد کردار یا بد عقیدہ انسان کی طرف قدم اٹھانے سے پہلے، اس سے ہاتھ ملانے سے پہلے، اس کے پاس بیٹھنے سے پہلے یہ سوچ لو کہ تم لوہار کی بھٹی کی طرف جا رہے ہو اور جو حشر وہاں جانے والے کا ہوتا ہے اسی کا ہی تمہیں بھی خمیازہ بھگتنا پڑے گا اور سامنا کرنا پڑے گا. اور اگر انسان محتاط ہو کے رہے گا، میرے محبوب علیہ السلام کے اس ایک فرمان کے زیر سایہ آ جائے گا، دوستی مکمل بھی ہو جائے گی اور دوستی دائمی بھی میسر ہو جائے گی. دوستی ایک ہی پکی ہے، باقی ساری دوستیاں عارضی ہیں. عارضی اس واسطے ہیں کہ انسان جب دوستی کرتا ہے کسی سے تو اس کا کوئی نہ کوئی باعث ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی محرک ہوتا ہے. اس کو دوستی کرتے وقت اس کی کوئی بات اچھی لگتی ہے. اب جو نقطہ تھا دوستی کا، اگر وہ نقطہ نہیں بدلے گا، ہمیشہ مفید رہے گا، تو پھر دوستی بھی ہمیشہ برقرار رہے گی. اور اگر وہ باعث بدل جائے گا تو دوستی بدل جائے گی. اب دیکھیے، اگر دوستی کی گئی تھی دنیاوی مقصد کے لیے تو حشر کا دن ہوگا تو کیا ہوگا؟ حشر کے دن دنیاوی مقاصد والی دوستی تو بندے کے لیے مصیبت بن جائے گی. جس وقت دوستی کا باعث بدلے گا تو دوستی بدل جائے گی. جو دنیا میں آپس میں معانقہ کر رہے تھے اس دن ایک دوسرے پر تھوک رہے ہوں گے. قرآن مجید میں ہے، یہ دوسرے پر الزام لگائے گا، وہ اس پر الزام لگائے گا، یہ کہے گا اس نے مجھے گمراہ کیا، وہ کہے گا اس نے مجھے گمراہ کیا. اب یہ دوستی قائم نہ رہ سکی، بدل گئی، اس واسطے کی جو دوستی کا سبب تھا وہ مفید نہ رہا.
دنیا میں تو اس کو مفید سمجھا جا رہا تھا، دنیا میں اس سے اس بندے کو مفاد ملتا تھا، عقبہ میں وہی وبال جان بن گیا ہے. لیکن اگر دوستی کا سبب نہیں بدلے گا تو دوستی بھی نہیں بدلے گی. وہ سبب کون سا ہے؟ وہ دوستی جو دین کی بنیاد پر ہو، وہ دوستی جو تقوی کی بنیاد پر ہو. یہ میدان محشر میں بھی مفید ہوگی، عقبہ میں بھی یہ نقطہ نہیں تبدیل ہوگا، اور آخرت میں بھی یہ دوستی جو ہے اس کا سبب متغیر نہیں ہوگا. جب سبب تبدیل نہیں ہوگا تو مسبب بھی تبدیل نہیں ہوگا. لہذا حشر کے میدان میں بھی دین والی اس دوستی کا جھنڈا لہرا رہا ہوگا. خالق کائنات جل جلالہ فرماتا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. اخلاء سے مراد ہے پکے دوست، فاسٹ فرینڈ. قیامت کے دن وہ دشمن بن چکے ہوں گے، مگر گاڈ فیئرنگ لوگ یعنی جو متقی ہیں یہ اس دن دشمن نہیں ہوں گے، بلکہ ایک دوسرے کا شکریہ ادا کریں گے. جس نے کسی کی بات سن کے نماز پڑھنا شروع کر دی تھی وہ قیامت کے دن اس کو سلام کرے گا. شاید تم نہ ملتے مجھے تو میں تو جہنمی بن جاتا. میں تمہیں سلام کرتا ہوں کہ تم نے مجھے دعوت نماز دی تھی اور میں نے نماز پڑھنا شروع کر دی. لیکن جو شخص کسی کے کہنے پر شرابی بنا ہے، حشر میں جب اس کو ملے گا اس پہ تھوکے گا اور اس سے بیزاری کا اظہار کرے گا، اے مجرم تو خود بھی جہنمی تھا، تو نے مجھے بھی جہنمی بنا دیا. اگر آج ایک خاتون کسی کے پاس بیٹھی اور دوسری خاتون سے اس کو دعوت پردہ مل گئی اور اس نے اپنے آپ کو محجوب کر لیا، پردے کی پابندی کر لی، حشر میں جب ان دو کی ملاقات ہوگی تو یہ دونوں ایک دوسرے کی ممنون ہوں گی. جس نے دعوت دی تھی وہ اس لیے ممنون ہے کہ اس کے کہنے پر ایک شخص ایک عورت کو جنت کا بہت بڑا مقام مل رہا ہے، لہذا یہ اس کی مستقل نیکی ہے. اور جس کو ملا ہے وہ خود اس پر ممنون ہے کہ اگر یہ مجھے دعوت نہ دیتی تو میں ایسے ہی اپنے چہرے کے عریانی کے ساتھ بازاروں میں چلتی پھرتی رہتی اور آج جہنم میں پہنچ جاتی. یہ حشر کے دن اس بہترین دوستی جو ہے اس کے اللہ مناظر دکھائے گا. باقی سارے ایک دوسرے سے اس دن بیزاری کا اظہار کر رہے ہوں گے، لیکن یہ دوستی اس دن بھی اپنا رنگ دکھلا رہی ہوگی. کیا حسن ملتا ہے اچھی دوستی سے. شیخ سعدی کہنے لگے میں نے مٹی کو سونگا، اس سے خوشبو آنے لگی، تو میں نے پوچھا مٹی تو مٹی ہے، تجھ میں یہ خوشبو کہاں سے آ گئی؟ بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم جمال ہم نشیں در من اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کی ہستم. وہ کہنے لگی ٹھیک ہے میں مٹی تو ہوں لیکن کچھ دل میں پھول کے ساتھ بیٹھی رہی ہوں. من گلے ناچیز بودم، میں تو ناچیز مٹی تھی، کیچڑ، میری کوئی حیثیت نہیں تھی. ولیکن مدت باگل نشستم، ایک مدت میں نے پھول کے ساتھ وقت گزارا ہے. جمال ہم نشیں در من اثر کرد، یہ جو مجھ سے خوشبو آ رہی ہے یہ میری نہیں، یہ میرے دوست کی خوشبو ہے. جمال ہم نشیں در من اثر کرد وگرنہ من حکم ہما خاکم کی ہستم، میں تو وہی مٹی ہوں جو نالی میں ہوتی ہے تو اس سے بدبو آتی ہے اور آج مجھ سے خوشبو آ رہی ہے. تو یہ کردار اس میرے دوست کا ہے کہ جس نے مجھے خوشبو والا بنا دیا ہے. یہی ہر شخص قیامت کے دن آواز دے رہا ہوگا جس نے کسی کے درس کو سن لیا، کسی کی صحبت میں بیٹھ گیا، کسی اللہ کے ولی کی نگاہ کے نیچے آ گیا اور اس نے اپنے آپ کو صحیح کر لیا. اب حشر کے دن جب اس سے خوشبو آ رہی ہوگی اور اتنی خوشبو بڑھ سکتی ہے کہ فرشتوں کو تعجب ہو کہ یہ کیسا انسان ہے. وجوہہم نور علی منابر من نور، چہرہ بھی نور کا ہے اور منبر بھی نور کا ہے. کیا یہ کوئی اللہ کا ولی ہے؟ یہ اللہ کا کوئی نبی ہے؟ یہ کون انسان ہے؟ تو اس وقت اندر کی خوشبو بول رہی ہوگی کہ میں تو بڑا حقیر سا ایک انسان تھا. جمال ہم نشیں در من اثر کرد، مجھ میں ایک اللہ کے بندے کی تاثیر اثر کر گئی جس کی بنیاد پر آج حشر میں بھی میری خوشبو کو محسوس کیا جا رہا ہے. محتشم سامعین حضرات، خالق کائنات جل جلالہ قرآن مجید برہان رشید میں فرماتا ہے یوم لا بیع فیہ ولا خلہ ولا شفاع. قیامت کا دن وہ دن ہے جس میں کوئی بیع نہیں ہوگی اور کوئی دوستی نہیں ہوگی اور کوئی شفاعت نہیں ہوگی. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254 ہے. اب اس کو بھی کچھ لوگوں نے وظیفہ بنایا ہوا ہے اور یہی ہر وقت درس دیتے رہتے ہیں، لیکن انہیں یہ خبر نہیں وہ اور ہیں کہ جن کی دوستیوں کے چراغ بجھ جائیں گے، اللہ والوں کی دوستی کے چراغ اس دن بھی روشنی دے رہے ہوں گے. وہ اور ہیں کہ جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا
اور جن کا کوئی شفیع نہیں ہوگا وہ اور ہے کہ جن کو کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا. یہ قرآن تو اعلان کر رہا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، وہ اور دوست ہیں جو دشمن بن جائیں گے الا المتقین، جن کی دوستی کی بنیاد تقوی پر ہے. یہ دشمن نہیں، اس دن بھی دوستی رہیں گے. جہاں معیار بدلے گا، نقطہ بدل جائے گا، سبب بدل جائے گا، وہ تو اس دن مارے مارے پھر رہے ہوں گے، ان کو کوئی بچا نہیں سکے گا. اب کتنا بڑا ظلم ہوگا کہ اگر صرف یہی پڑھا جائے کہ جس دن کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ پھر انسان کو دوستی کرنی ہی نہیں چاہیے اور کبھی بھی کسی کے ساتھ کوئی رابطہ رکھنا ہی نہیں چاہیے. جبکہ اللہ نے حکم دیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں اپنے خلیل کو سوچ کے منتخب کرنا چاہیے، اس واسطے کہ اس کی حیثیت دین کی سی ہے. اگر اچھا دوست بنا لوگے وہ مفید ہو جائے گا. اور قرآن مجید نے واضح کر دیا باقی دوستیوں کے پیبند ڈھیلے ہو جائیں گے اور دین والی دوستی کے اس وقت بھی بند بڑے مضبوط رہیں گے. اس سلسلہ میں جس وقت ہم دیکھتے ہیں تو مطلقاً دوستی کی نفی نہیں اور نہ ہی اس کو یوں اس طرح درس قرآن میں بیان کرنا چاہیے، بلکہ ایسی دوستی جو اسلامی نقطہ نظر سے ہے وہ دنیا میں بھی ایک سرمایہ ہے، عقبہ میں بھی اور جنت میں بھی. ایسی دوستی کے تو وارے ہی نیارے ہیں. میرے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے صحیح مسلم میں، اللہ کے فرشتے زمین پر آئے ہوئے تھے اور مجالس ذکر کو تلاش کر رہے تھے. تلاش کرتے کرتے ایک جگہ پہنچے، ہلموا الی حاجتکم، کہنے لگے سارے آ جاؤ، کام بن گیا ہے. ایک جگہ درس قرآن ہو رہا ہے، ایک جگہ مجلس ذکر ہے، ایک جگہ محفل ذکر آباد ہے، آؤ یہاں اپنی رحمت کے پر تان کے کھڑے ہو جاؤ. محفل ہوتی رہی، درس ہوتا رہا، بیان چلتا رہا. جب اجتماع ختم ہوا تو فرشتے واپس اللہ کے دربار میں پہنچے. اللہ نے پوچھا تم کیسے آئے ہو، میرے بندوں کو تم نے کیسے پایا؟ کہنے لگے یا اللہ بڑے عظیم لوگ تھے، وہ بیٹھے تھے، تیری یاد کر رہے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے اور تیری بات سن رہے تھے اور سنا رہے تھے. خالق کائنات پوچھے گا کیا وہ کچھ مجھ سے مانگتے بھی تھے؟ تو فرشتے کہیں گے ہاں اے اللہ تجھ سے تیری رحمت مانگتے تھے، تیری جنت مانگتے تھے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا وہ کسی چیز سے بچنا بھی چاہتے تھے؟ فرشتے کہتے ہاں وہ جہنم سے بچنا چاہتے ہیں. تو خالق کائنات جل جلالہ اعلان فرما دیتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جو کچھ انہوں نے مانگا میں نے دے دیا اور جس سے انہوں نے بچنے کی خواہش کی میں نے ان کو جہنم سے آزاد کر دیا، میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا. تفسیر سے حدیث ہے، اس وقت اختصار پیش نظر ہے. فرشتوں نے جب یہ علل اعلان خالق کائنات کی طرف سے اتنی رحمت کا ظہور دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرما رہا ہے میں نے غفرت لہم، معاف کر دیا ان کو، تو فرشتوں نے کہا یا رب فیہم فلان عبد خطاء، یہ جن بندوں کی ہم نے بات کی اور جن کی معافی کا تم نے اعلان کیا ان میں ایک بندہ ایسا تھا جو صرف خاطی نہیں خطا ہے. خاطی ہے معمولی گنہگار، خطا مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت پاپی مجرم اور گنہگار. اے اللہ اس محفل میں تو ایک ایسا بندہ بھی بیٹھا ہوا تھا اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں نے سب کو معاف کر دیا، تو کیا اس کو بھی معاف کر دیا گیا ہے؟ وَإِنَّمَا مَرَّ، وہ تو گزر رہا تھا، فَجَلَسَ مَعَهُمْ، بس سرے رہے اس نے کہا دیکھوں تو صحیح کیا ہو رہا ہے، وہ بھی آ کے بیٹھ گیا. وہ گھر سے اس نیت سے آئے نہیں تھا، وہ تو کسی اور کام جا رہا تھا. مرہ فجلسا، گزر رہا تھا اور آ کے بیٹھ گیا، تو کیا اس کو بھی معاف کر دیا جائے گا؟ تو خالق کائنات جل جلالہ جواب دیتا ہے لہو غفرتو، اس کو بھی میں نے خاص طور پر معاف کر دیا. لہو پہلے ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے، پہلے تھی عمومی مغفرت، لہو غفرتو، فرشتوں ہاں اسے بھی میں نے معاف کر دیا. کیوں؟ فرمایا ہم القوم لا یشقا بہم جلیسہم، میں اس کو نہیں دیکھتا، میں اس کے دوستوں کو دیکھتا ہوں. یہ بیٹھا آ کے کن لوگوں کے ساتھ ہے، یہ کس مجلس میں بیٹھا ہے، یہ کس محفل میں بیٹھا ہے، یہ کس اجتماع میں بیٹھا ہے، یہ کس کی صحبت میں بیٹھا ہے، یہ کس پیغام کو سننے کے لیے بیٹھا ہے. ہم القوم لا یشقا بہم جلیسہم، فرمایا جن لوگوں کے لیے میں نے پہلے اعلان کیا وہ ایسی قوم ہے کہ جن کے پاس بیٹھنے والا بھی کبھی بدبخت نہیں ہوتا، ان کے پاس بیٹھ جانے والا بھی شقی نہیں ہوتا. لہذا یہ دوستی جو دین کی بنیاد پر ہے اگرچہ تھوڑی سی آ گئی اور بائی چانس آ گئی پھر بھی اتنی مفید ہو جائے گی.
اس دنیا کے اندر بھی کہ آج بھی جس وقت فرشتے واپس پہنچیں گے اللہ کے دربار کے اندر اعلان کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے اگر کوئی ویسے دیکھنے ہی آیا تھا اور اس کا کوئی نظریہ سننے کا نہیں تھا، ویسے گزرتے گزرتے بیٹھ گیا، فرشتوں ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، کچھ کام کسی کے دوستوں کی وجہ سے کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ اس کی چند منٹ کی دوستی بنی تھی اور کچھ وقت کے لیے آ کے بیٹھا ہے، میں نے اوروں کی وجہ سے اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا ہے۔ اب ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مطلقاً دوستی کا کوئی فائدہ ہی نہیں؟ یہاں تو دوستوں کی وجہ سے اس مجرم کو بخشا جا رہا ہے، تو یہاں دنیا میں بھی فائدہ ہے، عقبہ میں بھی اتنا فائدہ ہے کہ انسان اس فائدے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اور امام نسائی نے اس کو باب و زیادت ایمان کے اندر روایت کیا ہے۔ اب آج کا یہ جو سبق ہے اس میں بھی ہمارے لیے ایک محاسبہ ہے کہ اپنے دوستوں کی فہرست پر نظر ثانی کریں، اگر کہیں دوستی گمراہ ہو چکی ہے تو اس کو راہ راست پہ لایا جائے، اگر دوستی کا قبلہ درست نہیں تو اس کا قبلہ درست کیا جائے، اگر دوستی کے اندر کوئی خلل ہے تو آج وقت ہے کہ وہاں بند باندھا جائے، چونکہ تھوڑی سی معمولی سا سوراخ بھی بری دوستی کا انسان کے ذہن کو معاذ اللہ گٹر بنا سکتا ہے اور پورا ذہن اس کا گندا ہو جائے گا، اور اگر دوستی کا سارا ماحول اس کا ستھرا رہے گا پھر اس کا پورا پیکر اللہ کے فرشتوں کے لیے بھی قابل رشک بن جائے گا۔ یہ بات بھی یقیناً ہمارے پیش نظر ہے کہ کوئی یہ کہے گا کہ اگر بروں کے ساتھ ہم نہیں بیٹھیں گے تو وہ برے صحیح کیسے ہوں گے، ہم بیٹھیں گے تو پھر صحیح ہوں گے۔ ہاں، جس میں یہ پاور ہے کہ اس کی نیکی برے کی برائی پر غالب آ جائے گی وہ ضرور بیٹھے، اس کا تو ضرور مشن ہونا چاہیے، ان کو پکڑے ستھرا کر کے صراط مستقیم پہ کھڑا کر دے، ان کے چہرے دھو کر ان کو اللہ کی رحمت کے لائق بنا کر اس دربار میں کھڑا کر دے۔ یہ بہت بڑا کام ہے، لیکن جو خود بھی انہی کے پیچھے گڑے میں گر جائے اس کو ہرگز اجازت نہیں کہ وہ ان کے پاس بیٹھے۔ جو شخص کسی بد عقیدہ کے بات کا جواب نہیں دے سکتا اس کے لیے حرام ہے کہ اس کی بات کو سنے، اس کے پاس بیٹھے، اس کی باتوں سے جو گندگی ٹپکے گی اس کے عقیدے کے اندر ایسی حالت پیدا ہو جائے گی کہ جس سے ایمان کی لذت ختم ہو جائے گی، اور کبھی ایسا ہوگا کہ جس کی بنیاد پر ہو سکتا ہے یہ دائمی جہنمی بن جائے یا کسی ایسی راستے کی طرف نکل جائے، کوئی ایسا لفظ کفر کا زبان سے نکل جائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں، تو اس بات کو ضرور پیش نظر رکھا جائے۔ جو کسی کو پکڑ کے بچا سکتا ہے وہ تو ضرور بچانے جائے، اور جو خود اپنا بھی سب کچھ گنوا سکتا ہے کسی کے پاس بیٹھ کر اسے اس مجلس سے کروڑ مرتبہ بہتر ہے کہیں تنہائی میں بیٹھ کر ذکر و فکر کرتا رہے، اللہ اس کی تنہائی والے فیض کو مجمع عام پر جاری فرما دے گا۔ یہ اللہ کے ولیوں کا کمال ہوتا ہے کہ وہ اتنے کامل ہو جاتے ہیں۔ ایک ان کا ہوتا ہے سفر اللہ کی طرف، وہ سیر اللہ کا سفر ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کے جلووں میں مست ہوتے ہیں، یہ سیر فی اللہ کا سفر ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلوق کی طرف توجہ کرتے ہیں اور یہ سیر من اللہ کا سفر ہے۔ اب اللہ کی طرف سے جب مخلوق کی طرف آ رہے ہوتے ہیں بظاہر یہ کام بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کون ہے جو اللہ کے جلووں سے کچھ وقت نکال کے بندوں کو بھی دیکھے، بروں کو بھی دیکھے، ان کے ساتھ بیٹھے، ان کی سوسائٹی میں رہے؟ لیکن یہ کام بڑا لازمی ہے، اگر یہ نہیں بیٹھے گا تو بروں کو پھر نیک کون بنائے گا؟ اس واسطے اللہ سے جو فیض لیا ہے وہ پھر بندوں میں بانٹنا چاہتا ہے۔ اب اس کے اندر ایسی پاور موجود ہے کہ یہ بیٹھتا ہے انہیں بھی نیک بنا کے اللہ کی طرف لے جاتا ہے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اس کردار میں سر فہرست ہیں۔ پھر آپ نے اپنے اصحاب کو انبیاء کرام کا کردار ہے اور صلحاء کا کردار ہے، وہ اس انداز میں بیٹھتے ہیں اور پھر سب کچھ اس انداز میں لے جاتے ہیں کہ جو پہلے ایک انسانیت کا ناسور بنے ہوئے تھے، جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، ان کی صحبت میں آ کر ان کو وہ سوز ملتا ہے کہ اللہ ان کو بھی اپنے دربار کا مہمان بنا لیتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھو، مولانا روم نے بڑی واضح حقیقت بیان کی، سمندر سے بخارات اٹھے اور وہ بادل کی شکل اختیار کر گئے، بادل برسا تو کیا اس کے پانی کے نزول کے وقت کوئی جگہ پاک تھی کوئی پلید تھی؟ کہیں تو وہ بڑے اچھے ماحول میں برس رہا تھا اور کہیں اس نے درختوں کے پتوں پر برس کر ان کا غبار اتارا،
کہیں گندگی پڑی ہوئی تھی، اتنا پانی سیلاب کی شکل میں آیا کہ اس گندگی کو بہا کے لے گیا، لیکن تھوڑا سا پانی تو خود گندا ہو جاتا ہے، مگر وہ بارش ایسی تیز برسی کہ اس نے سارے میل بھی اتارے، سارے غبار بھی اتارے، اور سب کچھ مل کے وہ پھر جا کے جب سمندر میں وہ پانی شامل ہو گیا، نہ پلید تھا، نہ اس کے اندر کوئی بدبو تھی، اور نہ ہی کوئی گندگی تھی، اس نے زمانے کا گند نکالا ہے اور پھر سب کچھ صاف بھی کر دیا ہے۔ اگر ایسی صلاحیت ہے تو پھر تو ضرور جا کے بیٹھ جانا چاہیے، اور اگر ایسی نہیں تو پھر اپنے آپ کو ضرور محفوظ رکھنا چاہیے۔ محتشم سامعین حضرات، آخرت میں بھی ہماری دوستی جس بنیاد پر ہے اہل حق کی، یہ دوستی آخرت میں بھی کام دینے والی ہے، اور وہ اور مجرم ہیں کہ جن کے لیے دوستی کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ اہل حق جن کو خالق کائنات نے اچھی دوستی دی ہے، اس بنیاد پر عقبہ کے اندر کتنا بڑا فیض ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما مجادلۃ احدکم فی الحق یکون فی الدنیا باشد مجادلۃ من المؤمنین لربہم فی اخوانہم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دنیا میں کوئی شخص بھی اپنے کسی حق کے لیے اتنا جھگڑا نہیں کرے گا جتنا آخرت میں اپنے دوستوں کے لیے جھگڑا کرے گا۔ کوئی شخص بھی دنیا میں، خواہ اس نے ساری زندگی کیس لڑتے گزار دی ہو، کہیں اپنے پلاٹ کا کیس لڑ رہا تھا، کہیں اپنی فیکٹری کا کیس لڑ رہا تھا، اور اس نے اپنا حق حاصل کرتے کرتے زندگی اس نے گزار دی ہے، میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی شخص بھی دنیا میں اتنا بڑا مجادلہ اور اتنا سخت جھگڑا اپنے کسی حق کے لیے نہیں کرتا جتنا جھگڑا وہ قیامت کے دن اپنے رب سے اپنے دوست کے بارے میں کرے گا۔ جھگڑا رب سے کرے گا، اور یہ جھگڑا ہے محبت والا جھگڑا۔ جو جھگڑا کرتا ہے اللہ اس کے بارے میں کہتا ہے اِنَّ ابراہیم لحلیم، اگرچہ ہم سے جھگڑا کر رہے ہیں مگر ہیں حلم والے، ورنہ کون ہے جو اللہ سے جھگڑا کرے اور بچ جائے؟ تو یہ فرمایا قیامت کے دن جو نیک بندہ اپنے دوست کے بارے میں جھگڑا کرے گا اتنا سخت ہوگا، یہ جھگڑا دنیا میں کسی نے بھی اپنے حق کے لیے نہیں کیا ہوگا۔ کس طرح جھگڑے کا انداز ہے، اور وہ دوست کون سے ہیں؟ فرمایا یہ جنت میں چلا گیا، دوست جہنم میں چلے گئے۔ اب یہ جھگڑا کرتا ہے، ربنا اخواننا کانوا یصلون معنا ویصومون معنا، اے اللہ ہمارے کچھ بھائی ہمارے ساتھ وہ نماز پڑھنے بھی شریک ہوتے تھے اور روزہ بھی رکھتے تھے، لیکن کچھ غلطیاں ان سے ہو گئیں، فادخلتہم النار، تو نے ان کو جہنم میں داخل کر دیا، اب ہم جنت میں، ہمارے دوست جہنم میں ہیں۔ اب یہ فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کسی مفتی کا فتویٰ یا کسی مفکر کی فکر نہیں، یہ اس نگاہ کا تبصرہ ہے جو حشر کو یوں دیکھتے ہیں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کے دانے کو دیکھا جاتا ہے، جو کچھ وہاں ہو رہا ہوگا آج اس کو سن رہے ہیں۔ فرما رہے اتنا جھگڑا دنیا میں کوئی بھی کسی کام کے لیے نہیں کرتا جتنا جھگڑا اچھی دوستی والا دوست اپنے دوست کے لیے کر رہا ہوگا۔ کہیں گے اے اللہ یہ ادخلتہم النار، تو نے ان کو آگ میں داخل کر دیا، اب ہم جنت میں ہیں، ہمارے دوست جہنم میں ہیں، تو اجازت دے ہمیں کہ ہم ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے آئیں۔ اب دیکھنا آخرت میں دوستی، یہ دوستی جو دین والی ہے یہ رائے گاہ نہیں جائے گی۔ اللہ کے بندوں کی دوستی آخرت میں اس تتر بتر نہیں ہوگی، وہ اور مجرمین ہیں اور جن کا ایمان سے تعلق نہیں ان کی دوستیوں کے کوئی فائدے نہیں ہوں گے، لیکن ایمان والوں کی دوستی کا اتنا فائدہ ہے کہ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جھگڑا کر رہے ہوں گے، اے اللہ اب ان کو تو نے جہنم میں داخل کر دیا، ہمیں جنت میں چین نہیں آ رہا، ہمارے دوستوں کو بھی جنت عطا فرما دے۔ اب خالق کائنات جل جلالہ کیا فرمائے گا؟ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے گل قدس کی پتیوں سے جب یہ موتی جھڑے ہوں گے تو کیا منظر ہوگا؟ صحابہ کرام علیہم رضوان کے اجتماع میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور باتیں ساری غیب کی ہیں اور مستقبل کی حالات کی ہیں۔ فرمایا جس وقت یہ جنتی اپنے رب سے یہ کہیں گے کہ اے اللہ ہمارے بھائیوں کو تو نے جہنم میں بھیج دیا، بھائی دینی بھائی کے معنی میں ہے، یعنی مطلقاً دوست جو کلمہ گو تھے اور نیکیاں بھی کرتے تھے اور کچھ جرموں کی وجہ سے وہ جہنم میں چلے گئے، جس وقت یہ بولیں گے تو خالق کائنات یہ نہیں فرمائے گا کہ بکواس بند کرو، تمہیں جنت مل گئی اس پر اکتفا کرو، شکر کرو کہ تمہیں مل گئی ہے، تم اوروں کی کیوں بات کرتے ہو؟ ہرگز خالق کائنات جل جلالہ یہ نہیں فرمائے گا، بلکہ کیا حکم ہوگا؟ اذهبوا من عرفتم منهم، جاؤ جس جس کو پہچانتے ہو اس کو نکال لو۔
من عرفتم، جس کو پہچانتے ہو، اس دن پتا چلے گا کہ داتا صاحب سے دوستی کا فائدہ کیا ہے، اس دن پتا چلے گا کہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ تعارف کا فائدہ کیا ہے۔ دنیا میں ہم الیک سلیک رکھتے ہیں کہ فلاں وزیر سے ہونی چاہیے، فلاں مشیر سے ہونی چاہیے، تھانے میں جائیں گے تو وہ بچا لیں گے۔ یہ چھوٹے چھوٹے تھانوں کی رہائی کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی جھوٹی سچی دوستیاں، ان کی حیثیت کیا ہے؟ وہ جہنم کا تھانہ، اس میں جو نکلوائے گا وہ اللہ کا ولی ہوگا، وہ خالق کائنات جل جلالہ حکم دے گا، جاؤ من عرفتم، جس کو تم پہچانتے ہو۔ کتنا بڑا معیار نکلا۔ یہ معیار نہیں کہ جس کی نیکی اس درجے کی ہے، پہلے نمبر پر یہ نہیں کہ جس کی نیکی 50% ہے چلو اس کو نکال کے لے آؤ، جس کی 40% ہے اس کو نکال کے لے آؤ، جس کی 30% ہے اس کو نکال کے لے آؤ۔ نہیں، پہلے نمبر پر یہ جاؤ من عرفتم، جس کو تم پہچانتے ہو، وہ جس حال میں بھی ہے، کلمہ گو تھا اور اب جہنمی بنا ہوا ہے، جاؤ پکڑ کے اس کو جنت میں پہنچا دو۔ یہ جا کے جہنم میں دیکھیں گے، اور یہ پاور ہے اللہ کے ولی کی کہ وہ جہنم کے جس کے 1000 سال کی مسافت پر بھی کوئی گزرے تو اس پر راشا طاری ہو جاتا ہے اور پسینے سے شرابور ہو جاتا ہے۔ یہ قریب جا کے دیکھیں گے کون کون تھا جو میرے ساتھ محبت کرتا تھا یا میں جس کو پہچانتا ہوں۔ بعض جو ہیں وہ ان کو گھٹنوں تک عذاب ہو رہا ہے، بعض کو نصف پنڈلیوں تک عذاب ہو رہا ہے۔ یہ ہاتھ بڑھائیں گے، وہ جہنم جو اتنا گہرا ہے کہ کنارے سے پتھر پھینکے تو 70 سال پیندے تک جانے میں لگ جاتے ہیں۔ یہ ہاتھ بڑھائیں گے اور ان جہنمیوں کو نکال کے جنت میں پہنچا دیں گے۔ وہ یوم لا بیع فیہ ولا خلہ، کہ حشر کا دن کہ جس کے اندر کوئی دوستی نہیں ہوگی، وہ اور دوستی ہے کہ جس کی قرآن اس مقام پہ نفی کر رہا ہے، اور یہ اور دوستی ہے الا المتقین سے جس کا اس بات کر رہا ہے۔ اور آج ہم دوستی کا سروے کرتے وقت اس دوستی کے دائی ہیں کہ وہ دوستی آج ہماری اللہ کے بندوں کے ساتھ ہونی چاہیے جو میدان حشر میں بھی فائدہ دے رہی ہوگی۔ اب جس وقت یہ نکال لیں گے پہچاننے والوں کو، اللہ کے دربار میں پہنچ جائیں گے، اے اللہ جن کے بارے میں تو نے حکم دیا تھا وہ تو ہم نے نکال لیے، لیکن تڑپ ہماری ہے کہ پیچھے بھی موجود ہے، ان کو بھی نکالنا چاہیے، اگرچہ ہم ان کو جانتے نہیں ہیں ان کو بھی نکالنا چاہیے۔ تو خالق کائنات فرمائے گا چلو ٹھیک ہے، اخرجو من کان فی قلبہ وزن دینار، جس کے دل میں 1 دینار جتنا بھی ایمان ہے اسے بھی نکال لو۔ یہ چلے جائیں گے ان کو نکال لیں گے، کہیں گے اے اللہ وہ دینار والے ہم نے نکال لیے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ پھر فرمائے گا من کان فی قلبہ نصف دینار، جس کے دل میں نصف دینار ایمان ہے اسے بھی نکال لو، اس کو نکال لیں گے۔ پھر پہنچیں گے تو خالق کائنات فرمائے گا من کان فی قلبہ ذرہ، جس کے دل میں ذرہ بھر بھی ایمان ہے چلو اس کو نکال کے لے آؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تو اس کا کتنا بڑا معیار ہوگا۔ آپ کے غلام جو آپ کی غلامی میں رہے زندگی بسر کی اور ان کو اللہ نے جنت دی ہے، وہ بھی اپنے دوستوں کے بارے میں اتنا جھگڑا کر رہے ہوں گے، تو یہ ہے وہ پکی دوستی جو دین کی بنیاد پر ہوگی۔ یہ اس دن آپس میں جھگڑیں گے نہیں، یہ ایک دوسرے کو دیکھ کے نفرت نہیں کریں گے، یہ ایک دوسرے کو دیکھ کر اس دن ایک دوسرے سے چہرہ نہیں پھیریں گے، بلکہ ایک دوسرے پر خوش ہو رہے ہوں گے کہ دوستی نے دونوں جانب اپنا فائدہ دکھا دیا ہے۔ یہاں تک کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع الاحادیث جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 221 پر اس کو روایت کیا ہے، اور ابن عساکر نے بھی اس کو روایت کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا تو اعلان ہوگا محشر میں این فقراء امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فقیر لوگ کہاں ہیں؟ یہ خالق کائنات کی طرف سے اعلان ہوگا۔ جس وقت یہ اعلان ہوگا تو یہ سارے فقراء اللہ کے دربار میں کھڑے ہو جائیں گے، اعلان کے ساتھ حکم قوموا، کھڑے ہو جاؤ، تصفحوا صفوف القیامہ، یہ قیامت کی جو صفیں لگی ہوئی ہیں انسانوں کی کروڑوں لائن، کروڑوں لوگ ایک ایک لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، ان ساری صفوں کو چھان بین کرو ان کی، اور ان کو غور سے دیکھو، تصفحوا، ان میں سے یہ پہچانو من اطعمکم فیہ طعمۃ اکلۃ، کون ہے اس کروڑ کی لائن کے اندر انسان
کہ جس نے فقیروں تمہیں میری وجہ سے کبھی کھانا کھلایا ہو. اور پھر یہ حکم ہوگا دیکھو اس میدان محشر کے اندر جتنے لوگ کھڑے ہیں اور ان میں سے جدا کرو اس بندے کو من اروا فیا شربتن جس نے تجھے میری وجہ سے کوئی قطرہ ایک گھونٹ پانی کا پلایا تھا. اور پھر یہ فرمائے گا من کساکم فیا دیکھو کون ہے اس میدان کے اندر جس نے تجھے میری وجہ سے کپڑا پہنایا ہوگا. اب میدان حشر ہے جہاں بادشاہ تو سفارش نہیں کر سکیں گے, جہاں بڑے بڑی اونچی کرسیوں والے گرے پڑے ہوں گے اور بڑے بڑے تاجوروں کا کوئی پرسان نہاد نہیں ہوگا. اس دن پتا چلے گا کہ فقیر کتنا بڑا وزیر ہوتا ہے اور فقیر کتنا بڑا امیر ہوتا ہے. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب یہ نشانی لگا دیں گے اے اللہ اس لائن میں 10 بندے ہیں, ان کا فلاں فلاں نام ہے, فلاں لائن میں اتنے ہیں, فلاں لائن میں اتنے ہیں, خالق کائنات جل جلالہ سے جب یہ عرض کر دیں گے تو اللہ فرمائے گا خذو بیدہ ادخلہ الجنہ, چل فقیر اس کا بازو پکڑ اس کو جنت میں داخل کر دے. یہ میدان حشر میں یہ دوستی کام دے رہی ہے جو دین کی وجہ سے ہے اور جو دنیاوی مقاصد کے لیے ہو اور جو دو برے عقیدے کی بنیاد پر ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں. ان کے لیے جہنم ہے, ان کے لیے کوئی ناصر نہیں, ان کے لیے کوئی نصیر نہیں, ان کے لیے کوئی ولی نہیں, ان کے لیے کوئی شفیع نہیں, ان کو کوئی بچانے والا نہیں. لیکن اس بنیاد پر جو دوستی ہے اس کے اندر جہاں کہیں کوئی کمی رہ گئی اس میں پھر بچانے کے لیے پیرا موجود ہے. اور اس انداز میں فائدہ حاصل ہو رہا ہے کہ خالق کائنات خود اجازت دے گا اور ایک ایک فقیر کئی ہزاروں کو جنت میں لے جا رہا ہوگا. محتشم سامعین حضرات, رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا کہ دوستی کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے, یہ مستقل حصہ تھا ہمارے موضوع کا اور اب ٹائم تھوڑا رہ گیا. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے دوستی کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جب تم کسی کے دوست بنو یا کسی کو دوست بناؤ سب سے پہلے فَلْيَسْأَلْهُ عَنْ اسْمِهِ, اس کا نام پوچھنا چاہیے کہ تمہارے دوست کا نام کیا ہے. پھر فرمایا وَاسْمِ أَبِيهِ, اس کی ولدیت بھی پوچھنی چاہیے, اس کا اپنا نام اور اس کی ولدیت. اور پھر وَمِمَّنْ ہوا, اور اس کا قبیلہ پوچھنا چاہیے کہ وہ کس خاندان سے ہے اور کس قبیلے سے ہے. یہ قبیلہ اس لیے نہیں پوچھنا کہ یہ دیکھیں کہ بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہے یا چھوٹے خاندان سے, کیونکہ اسلام میں چھوٹا بڑا اس کا معیار دولت کے لحاظ سے نہیں تقویٰ کے لحاظ سے ہے. لہذا پوچھنے کا مطلب ہے تعارف, کہ پتہ چل جائے کس گھرانے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. یہ بنیادی تعارف ہے دوستی کے طریقہ کار میں. اور اتنا انٹرویو کرنا یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے. فرمایا یہ پوچھ لو, جامع ترمذی کی حدیث شریف ہے. اس کے بعد فرمایا فَإِنَّهُ أَوْصَلُ لِلْمَوَدَّةِ, اگر اتنا تعارف ہوگا تو اس سے محبت بڑھتی چلی جائے گی. ابتدائی طور پر یہ پوچھو. اس کے بعد دوسرا مرحلہ کیا ہے کہ اس کی محبت اپنے دل میں رکھو. اس کی محبت کو دل میں رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر سامنے نظر آتا ہے تو پھر محبت کی وجہ سے اس کے پیغام سے محبت کرو, اس کے کردار سے محبت کرو, اس کے عمل سے محبت کرو, اور پھر اس کی تیسرے نمبر پر صحبت اختیار کرو. اور یہ دوستی میں محبت کا جو کردار ہے اس میں بھی ہمارے لیے اتنی وسعت موجود ہے کہ ہمارے لیے کئی صدیوں کے سفر کو سمیٹ کر ایک بالشت کی مسافت سے بھی کم کر دیا گیا ہے. آج جس وقت ہم دوستی کرتے وقت یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا تعلق حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ سے ہونا چاہیے, ہمارا حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے ہونا چاہیے, ہمارا تعلق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہونا چاہیے, تو فوراً یہ بات سامنے آتی ہے میں نے تو ان کو دیکھا ہی نہیں تو دوستی کیسے کروں گا, میں تو ان کے پاس بیٹھا ہی نہیں تو میری محبت ان سے کیسے ہو سکے گی, میں نے تو آج ان کے زمانے کو ہی نہیں پایا تو میں ان کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہوں. ہماری اس الجھن کو ہمارے محبوب علیہ السلام نے صدیوں پہلے حل کر دیا تھا. جب نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, بخاری و مسلم میں حدیث شریف موجود ہے, ایک آدمی آ گیا, جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم, شخص آیا کہتا ہے کیف تقول فی رجل احب قوما ولم یلحق بهم, اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا فرمان ہے جو کسی قوم سے محبت تو کرتا ہے مگر ان کے ساتھ لاحق نہیں ہو سکا, محبت کرتا ہے مگر ان کے عمل تک نہیں پہنچ سکا جتنا وہ کرتے تھے, یا محبت تو کرتا ہے
لیکن ان کا زمانہ نہیں پا سکا کہ ان کو دیکھ سکتا. محبت ان سے کرتا ہے مگر ان کے طبقہ میں شامل نہیں ہو سکا, پیچھے رہ گیا ہے. تو کیا اس کی دوستی ہو سکے گی؟ جس وقت میرے محبوب علیہ السلام سے یہ طریقہ کار پوچھا جا رہا تھا تو میرے نبی علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا, گھبراؤ نہیں, المرء ما من احبا, آدمی معاشر کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ پیار کرتا ہے. اگرچہ درمیان میں 14 صدیوں کا فاصلہ ہے پھر بھی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ پیار کرتا ہے. دیکھنا بھی شرط نہیں, پاس بیٹھنا بھی ضروری نہیں, محبت کر لو ان اللہ کی عظیم ولیوں سے, امام اعظم ابو حنیفہ سے, ان فقہا مجتہدین سے, صحابہ کرام اہل بیت اطہار اطہار سے, اور بالخصوص رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس واسطے فرما درمیان والے فاصلے ہم نے ختم کر دیے ہیں. المرء ما من احبا, 15ویں صدی کا بھی محبت کر کے سرکار کے ساتھ پہنچ سکتا ہے. اور سرکار کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ وہاں جنت میں سیٹ پا سکتا ہے جہاں ہر وقت سرکار کا دیدار بھی اس کو حاصل ہوتا رہے گا. اور اس مقام پر صحابہ کہتے ہیں, بخاری و مسلم میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اس شخص کو کہا تھا جس نے کہا تھا کہ میری تیاری خاص نہیں اتنی مگر میں اللہ سے پیار کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا ہوں, اس واسطے قیامت کے بارے میں پوچھ رہا ہوں کہ کب آئے گی. تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا, انت ما من احببت, تم انہی کے ساتھ ہوگے جن کے ساتھ تمہارا پیار ہے. جب یہ جملہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے سنا تھا تو حضرت انس کہتے ہیں, ما رأیت المسلمین فرحوا بشیء بعد الاسلام فرحهم بها, میں گواہ ہوں اس بات کا کہ سارے صحابہ کو میں اچھی طرح جانتا ہوں, کوئی شخص بھی اسلام لانے کے بعد کسی بات پر بھی اتنا خوش نہیں ہوا تھا جتنا اس جملے پہ خوش ہو گیا ہے. اگرچہ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا پھر بھی ایسی خوشی نہیں ہوئی, اسے مال غنیمت ملا پھر بھی ایسی خوشی نہیں ہوئی, جو کچھ بھی کسی کو ملا اس کو ایسی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس خوشی اس جملے کی خوشی ہوئی ہے جب محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا, انت ما من احببت, تمہیں انہی کا ساتھ ملے گا جن کے ساتھ تمہیں پیار ہوگا. یہ وہ جملہ ہے جس نے قیامت تک کی ہر مومن کے دل کی پیاس بجھائی ہے. یہ ٹھیک ہے آج ہم فراق میں ہیں, ہجر میں ہیں, جدائی ہے, تڑپ ہے, ہمیں آج آنکھوں کو وہ منظر نظر نہیں آتا کہ جس کی تڑپ میں زندگی بسر ہو جاتی ہے اور ان کی دید کے لیے تڑپتے رہتے ہیں, راتوں کو انتظار ہوتا ہے, آنکھوں سے آنسو بھی بہتے رہتے ہیں اور پھر بھی کبھی مراد ملتی ہے کبھی مراد نہیں ملتی. لیکن رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کار میں واضح فرما دیا, تمہارا کام محبت کرنا ہے, ہم وہاں تمہیں ملائیں گے جہاں ملے ہوئے بچھڑ جاتے ہیں. جس مقام پر بیٹا بیٹے سے, بیٹا باپ سے, بھائی بھائی سے, ماں بیٹے کو چھوڑ رہی ہوگی, اس وقت اللہ فرمائے گا, ھذا الذی کنت تحبہ فیہ, یہ ہے وہ غوث پاک جن سے تو میرے لیے پیار کرتا تھا. وہ خود ملاقات کروا رہا ہوگا. تو اس بنیاد پر دوستی اس کے اتنے فوائد ہیں, دنیا میں بھی انسان کو خوشبو میسر آتی ہے, عقبہ میں بھی خوشبو ہے. آج اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے, احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یعطینی الصلاح, میں صالحین سے محبت کرتا ہوں اگرچہ خود صالح نہیں ہوں لیکن اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بھی نیکی عطا فرمائے گا. صحبت روشن ضمیراں کم نہیں اکسیر سے, آب بھی پاتا ہے قیمت ملتا ہے جب شیر سے, اور ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن ہماری محبت جن سے ہے ان کی بہت بڑی حیثیت ہے. اور اس بنیاد پر ہمیں یہ کہنے میں سعادت بھی حاصل ہے, ذرہ خاکم ولے با مہردارم دوستی پائے کوباں تا فراز آسماں خواہم شدن, میں ذرہ ہوں, میری کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن دوستی میری سورج کے ساتھ ہے کہ جو سورج کی کرن پڑتی ہے تو ذرہ اڑ کے سورج تک پہنچ جاتا ہے. ہم اس واسطے اس دوستی کے قائل ہیں کہ یہ دوستی ذروں کو آفتاب
بنانے والی ہے اور کانٹوں کو گلاب بنانے والی ہے. خالق کائنات ہمیں اس کا حظ وافر عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. محترم